حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا قصہ عنوان حسد، خواب اور کنویں کا سفر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور درود و سلام ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ہر نبی کا پیغام پہنچایا۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم نبی کی کہانی کا جو نہایت خوبصورت، بردبار اور صابر تھے، جن کی زندگی کا تذکرہ قرآن میں سب سے خوبصورت انداز میں کیا گیا۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام، جو اس وقت ایک کم عمر بچے تھے، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کا چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں حیرت تھی اور دل میں ایک خاص بات۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ ایک عظیم نشانی ہے کہ ان کا بیٹا بہت بڑے مقام تک پہنچے گا۔ لیکن انہوں نے فوراً نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے ساتھ چالاکی کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ حسد اور بھائیوں کا بغض۔ یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف سے خاص محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دراز جگہ پھینک دو تاکہ باپ کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، قتل نہ کرو، اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ کر نکال لے گا۔ انہوں نے یہ بات طے کر لی اور اگلے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھلائیں گے اور کھلائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو غافل چھوڑ دو گے اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم اتنے بھائی ہیں، یوسف اکیلا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ پہلے تو بہت پیار سے پیش آئے، کھلایا، ہنسایا، پھر ایک سنسان جگہ لے گئے۔ وہاں اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، ان کے چہرے سخت ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کچھ نہ سمجھے، مگر خاموشی سے سب سہتے گئے۔ انہوں نے یوسف کو پکڑا، اس کا قمیض اتارا اور اسے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں اندھیرا، تنہائی اور خوف سے بھرا ہوا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی یاد میں خود کو مضبوط رکھا۔ اس دوران بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کا خون یوسف کے قمیض پر لگا کر واپس لوٹے۔ والد سے جھوٹ۔
جب بھائی واپس آئے تو روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم دوڑنے میں مصروف تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ ایک بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا اور یوسف کا خون آلود قمیص دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی اور فرمایا، نہیں، تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وہ جان گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، لیکن صبر کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ قافلہ اور مصر کی طرف سفر۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، اندھیرا، تنہائی اور نامعلوم انجام، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساتھ تھی۔ چند دن بعد ایک قافلہ آیا جس کے لوگ پانی کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام کا ہاتھ آیا۔ انہوں نے یوسف کو نکالا اور خوش ہو کر کہا، یہ تو ایک قیمتی خزانہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر ساتھ لے لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام فرمایا، یوسف، ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کا کیا ہوا سناؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو تسلی دے دی کہ یہ سب آزمائشیں وقتی ہیں، مستقبل میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ اختتامیہ۔ اس پہلے قصے میں ہمیں کئی عظیم سبق ملتے ہیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سچے بھائی پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ صبر، ایمان اور یقین اللہ پر رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ والدین کی دعائیں اور ان کا درد اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ، بچپن، خواب، حسد اور کنویں کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر آمد، عزیز مصر کے محل میں زندگی اور زلیخا کی آزمائش کا مکمل واقعہ۔ السلام علیکم۔